وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالی مشرکین کے متعلق اللہ کے رسول کو فرما رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو سیدھے رستے پر نہیں لا سکتے، جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ بھی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات جو ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی جس دن فیصلے کا دن ہوگا اور عذاب کا وقت آئے گا اور قیامت کا دن نزدیک آ جائے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس، اللہ زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اب بھی بتاؤ یقین آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن جب وہ زمین سے نکلے گا جانور، اس کے بعد توبہ کے دروازے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح سورج کے مغرب پر طلوع ہونے سے یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اسی طرح ہی یہ صورت، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہ کریں۔ آدمی کا تسمہ، جوتے کا تسمہ اس سے کلام کرے، اور انسان اور آدمی اس کی ران وہ بول کر بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا۔ یہ بھی ایک دورہ ہے، یعنی جس طرح انسان کی زبان کلام کرتی ہے نا، اللہ اس طرح ہر ایک چیز کے اندر بولنے کی قوت ڈال دیں گے اور چیزیں کلام کریں گی انسانوں کے ساتھ۔ اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ زمین سے یہ جانور کا نکلنا اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونا، یہ دو بڑی نشانی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ہوں گی، یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر پہلے آ گئی تو دوسری بہت جلدی آ جائے گی۔ یا سورج پہلے طلوع ہو جائے گا یا یہ جانور پہلے نکل آئے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہر گروہ، ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے اور ان کو گروہوں کی صورت میں تقسیم کریں گے۔ گروہوں کی صورت میں کیا مطلب؟ یعنی جس کا گناہ جس طرح کا ہوگا اس کو اس گروہ میں شامل کر لیا جائے گا۔ چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، قتل کرنے والے، اس طرح یہ محدثین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس طرح اللہ گروہوں میں تقسیم کریں گے اور ہر ایک گروہ کو اس کے گناہ کے اعتبار سے جہنم کے دروازے میں داخل کریں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، جو جہنم کے 7 دروازے ہیں نا، ہر ایک کے گناہ کے اعتبار سے اللہ دیکھیں گے کہ اس کا گناہ کیسا ہے، کس دروازے سے اس کو گزارنا ہے۔ اس طرح گروہوں کی صورت میں اللہ ان لوگوں کو بنا دیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جب ہماری آیات آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان کو جھٹلا دیا بغیر علم کے اور بغیر سوچ بچار کے اور تحقیق کے۔ یعنی یہ اللہ کی آیات یہ لوگ جھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد جھٹلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تحقیق نہیں کرتے، بغیر تحقیق کے ہی اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر تحقیق کریں تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یار آپ نے ہماری آیات کو سنا اور بغیر تحقیق کے کہیں جھوٹی ہیں۔ اب ماذا کنتم تعملون، اگر ایسے نہیں کیا تو بتاؤ پھر کیا کرتے رہے دنیا میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر تم بھی بتا دو تم نے کیا کیا۔ میری آیات کو بغیر تحقیق کے نہیں جھٹلاتے رہے، مانیں گے وہاں اس طرح کیا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ ان کے اوپر اللہ کی بات واقع ہو جائے گی، یعنی عذاب کی بات واقع ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پھر وہ وہاں بول نہیں سکیں گے۔ یعنی اللہ جب ان سے پوچھیں گے نا کہ بتاؤ مجھے میری آیات کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو، تو وہاں ان کو پھر کوئی جواب نہیں ہے۔